بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابا، معاذ، یہاں تک کہ امی بھی، سبھی نے دبے دبے الفاظ میں مخالفت کی تھی۔ بیکار کا خرچہ کر رہی ہیں، گھر میں اتنے ہی فالتو پیسے اب اللہ کے کرم سے ہیں تو مجھ غریب کو دے دیں، بہت ثواب ملے گا آپ لوگوں کو۔ سب سے زیادہ معاذ دادی سے الجھتا رہا تھا۔ ثواب کمانے کے دوسرے بہت راستے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے۔ دادی بحث سے بچنے کے لیے مختصر بات کرتی ہے مگر وہ باز نہ آتا۔ چلیں پھر انہی میں سے کسی پر عمل کر لیں۔ اظہار چچا کی گھرانے کی دعوت کرنے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم جانیں اور ہمارا کام۔ تم بہرحال دعوت میں موجود ضرور رہنا، یہ نہ کہ اس دن گھر سے غائب ہو جاؤ۔ پوری قطعیت کے ساتھ اپنی بات کہہ کر انہوں نے گویا معاذ کے ہر اعتراض کو رد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ خود اظہار چچا اور سلمان وغیرہ بھی ان کے ہاں آنا پسند نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دادی کی بزرگی کا خیال تھا یا اس دن زوبیہ کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ سب لوگ ہی ان کے ہاں کی دعوت میں آئے ہوئے تھے۔ معاذ دادی پر احسان رکھتے ہوئے گھر پر ہی رکا تھا، حالانکہ ربیہ کو پورا یقین تھا کہ دادی سے نہ بھی کہتی تب بھی وہ آج کہیں جانے والا نہیں تھا۔ زوبیہ سلمان کے ساتھ اپنی الگ گاڑی میں آئی تھی اور اپنے سسرال سے جڑے اس گھرانے سے آج پہلی بار مل رہی تھی۔ یہاں شائستگی، رکھ رکھاؤ اور خاندانی پن کا بڑا گہرا تال میل تھا۔ اسے چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کتنے مختلف ہیں۔ کسی بھی صحت مند معاشرے میں مڈل کلاس روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اخلاقی اقدار، روایتیں سب یہیں پنپتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے یہاں اب یہی کلاس بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ جسے دیکھو وہ چھلانگ لگا کر طبقہ عمرہ میں شامل۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ ابا آنا تو نہیں چاہے تھے مگر عادت سے مجبور ہو کر بے ساختہ ہی اپنے من پسند موضوعات پر آنے لگے۔ معاذ ہلکے سے کھنکارا تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ زوبیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابا کے خیالات چاہے اس کے سر پر سے گزر رہے تھے مگر خود کو کلچرڈ ثابت کرنے کے لیے وہ ان کی باتوں میں پوری دلچسپی لے رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ معاشی ناہمواری اور غربت کا رونا روتے رہنا آج کل اپر کلاس میں بھی فیشن میں شامل ہے۔ تمہاری کہیں جاب واب شروع ہوئی یا ابھی تک بیکار ہی گھوم رہے ہو؟ سلمان سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا، لیکن ڈھکا چھپا سا طنز صاف سمجھ میں آ رہا تھا۔ معاذ ہلکے سے مسکرایا۔ اب ہر ایک تمہاری طرح خوش قسمت تھوڑی ہی ہو سکتا ہے جسے زوبیہ بھابھی جیسا ساتھی مل جائے۔ زوبیہ کے چہرے پر تفاخر کا احساس نو گہرا ہونے لگا۔ سلمان کو معاذ کا تبصرہ برا تو لگا مگر زوبیہ کے سامنے اس بات پہ برا مانا بھی نہیں جا سکتا تھا، سو وہ خود بھی ڈھٹائی سے ہنس پڑا۔ یہ تو ہے، جاب تو اب میں چھوڑ چکا ہوں۔ زوبیہ کی ڈیڈی کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ بزنس کو جتنی جلدی سمجھ لوں اتنا ہی اچھا ہے۔ جو اطلاع وہ بڑی فخر کے ساتھ دے رہا تھا، معاذ کو اس کی سب سے بڑی بے وقوفی محسوس ہو رہی تھی۔ جاب چھوڑنے میں تم نے بہت جلدی نہیں کی سلمان، میرا مطلب ہے کچھ عرصے کی چھٹی لے لیتے، پھر جب نئے آفس میں سیٹ ہو جاتے اس وقت چھوڑ دیتے۔ تمہیں زوبیہ کی ڈیڈی کا بزنس کا شاید ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ معاذ کے لہجے میں کچھ الگ سا تھا۔ زوبیہ اور سلمان دونوں ہی نے الگ الگ اپنی جگہ الجھن محسوس کی۔ زوبیہ کو وہ پہلی نگاہ میں بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بہت خود خوبصورت نہیں تھی لیکن حسن پرست تھی۔ ان کے ہاں کے سب کے ہی مزاج کا حصہ تھا۔ گہری جھلملاتی آنکھوں والا معاذ، جس کے مہربان دل کا سایہ اس کے چہرے پر جھلکتا تھا، اور بیک وقت ہی اس کے تیور پکار کر کہتے تھے کہ وہ ناقابل رسائی ہے۔ تم آنا کسی دن میری آفس، بہت آسانی سے مل جائے گا۔ سلمان سوچ کر آیا تھا کہ آج وہ یہاں اپنے برتری کا احساس بٹھا کر ہی جائے گا۔ ہاں، تمہارے سسر بہت مشہور آدمی اور ان کا آفس بھی۔ معاذ اب اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا اور سلمان بڑا جلدی برا مانتا تھا۔ کہو تو میں تمہارے لیے وہاں کوئی جگہ دیکھوں، بہت بڑی فرم ہے، کہیں بھی کھپ جاؤ گے۔ تم میری فکر مت کرو سلمان، عارضی ملازمت کا رسک میں نہیں لے سکتا، شاید تمہارے جتنا بہادر نہیں ہوں۔ چند منٹ کے لیے معذرت کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ یہ لوگ اور ان کی باتیں، اس کے لیے جھیلنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا تھا مگر مجبوری تھی، کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑ ہی جاتا تھا۔ اور ربیہ سے یہی کہنے کے لیے باہر آیا تھا کہ وہ جلدی سے کھانا لگا دے تاکہ قوت برداشت کا یہ امتحان جلدی ختم ہو سکے۔
معاذ وہ کوریڈور سے نکل کر پچھلے برآمدے میں آیا تھا کہ اسے جویا کی پکارنے پر رکنا پڑا۔ وہ شاید کچن میں ہی آ رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس کے انداز میں لاتعلقی اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ کسی وقت تو ساری خوش امیدی رخصت ہونے لگتی۔ ربیہ نے بتایا کہ تمہارا ماسٹرز کلیئر ہو گیا، بہت مبارک ہو۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ مسکرائی۔ اتنا گر پڑ کے پاس ہونے والوں کو مبارک نہیں دی جاتی۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ مجھے سب پتہ ہے، کچھ کہو تو ابھی حیرت سے یہیں جم جاؤ گے۔ وہ کچھ پھر اسرار سی محسوس ہونے لگی۔ میرے حساب اتنے بھی کمزور نہیں ہیں۔ وہ دل ہی دل میں تھوڑا سا الجھا تو ضرور تھا، لیکن پھر بھی بے نیازی سے بولا تھا۔ اچھا، کب سب کو کیوں بتا نہیں دیتے کہ پچھلے 2 سالوں میں سے 1 سال تم فیس ہی نہیں جمع کرا سکے تھے کیونکہ وہ پیسے تم نے کسی کو دے دیے تھے، اور دوسری بات فیس تو جمع تھی لیکن صرف 2 پیپرز دے سکے تھے کیونکہ اس کے بعد شہر میں ہونے والے ایک حادثے نے تمہاری ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ بہت اطمینان سے سارا قصہ گوش گزار کر رہی تھی جو اتفاقاً اس کے علم میں بھی کچھ دن پہلے آیا تھا۔ ایک گہری سانس معاذ نے اندر ہی کہیں دبائی۔ ماننا پڑا تھا کہ اس لڑکی کی معلومات غضب کی تھی۔ تمہیں آخر میری جاسوسی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خبردار جو یہ الٹے سیدھے قصے ربیہ کو سنائے۔ برآمدے کے دوسرے سرے میں کچن میں کھڑی ربیہ اور جویا کا خیال کر کے وہ نیچی آواز میں سے تنبیہ کر رہا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اچھی طرح سنائے اور یہیں اگلوائے کہ اس کا انفارمر تھا کون۔ وہ اس کے جھنجھلاہٹ پر مسکرائے جا رہی تھی۔ اے تمہارا ہر بار دعوت پہ آنا ضروری ہے کیا؟ دعوت دی جائے تو آنا تو فرض بنتا ہے۔ دعوت سلمان اور اس کی بیوی کی تھی، لیکن تمہیں تو بہانہ چاہیے یہاں آنے کا۔ آج وہ ساری شام اس کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن اس کی زندگی میں خوشگمانیاں بہت ہی کم تھیں۔ جویا نے اس بار جیسے اس کی بات ہی نہیں سنی، بہت غور سے معاذ کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ رہی تھی۔ تم تو بہت آئیڈیلسٹک مشہور تھے معاذ، کیا اب خواب دیکھنا بھی چھوڑ چکے ہو؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اپنے بارے میں خواب دیکھنا چھوڑ چکا ہوں، یہ سچ ہے۔ جویا کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے اس نے بہت مضبوط لہجے میں مختصر سا جواب دیا اور تیزی سے واپس اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہاں بالکل اکیلی کھڑی رہ گئی۔ سامنے کچے احاطے میں لگے چمپا کے پیروں پر زردی مائل پھول تیز روشنی میں چمک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کی خوشبو سے بوجھل تھے۔ تمہارے پاس تو ان گنت خواب ہیں معاذ، ایک آدھ چھوڑ بھی دیا تو کیا، مگر میں نے تو ساری زندگی ایک ہی خواب دیکھا ہے، اس سے دستبردار ہوگی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ جویا کچن کے دروازے میں کھڑی ربیہ سے آوازیں دے رہی تھی۔ جویا اپنے دھیان سے چونکی اور تیز قدموں سے اس کی طرف چلی گئی۔ آٹا ختم، گھی کا ڈبہ خالی، چائے کی پتی ندارت، گھر میں سامان آتا ہی کتنا تھا۔ کوئی امید نہ ہوتے ہوئے بھی سعیدہ نے دالوں کے ڈبے چیک کیے۔ ایک میں ذرا سی مونگ کی دال باقی تھی۔ اس نے وہی صاف کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈالی، مگر وہ بھی اتنی نہیں تھی کہ ایک وقت چل جائے۔ صبح سے یہ وقت ہونے کو آیا تھا، تھوڑی دیر بعد بچے بھوک کا شور مچا دیتے۔ یہ صورتحال نئی نہیں تھی، اکثر وہ اس سے دوچار ہوتی تھی، مگر آج بے بسی کا احساس کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی اپنے چھوٹے سے باورچی خانے سے نکل آئی۔ سامنے زری فراق دلی سے پانی بہاتے ہوئے شپا شپ سین دھونے میں مصروف تھی۔ بس بھی کر دو، اتنا رگڑو گی تو یہ فرش بھی گھس کر ختم ہو جائے گا۔ زری پر اسے آج کل ویسے ہی غصہ آنے لگا تھا۔ شروع میں تو تھوڑی سی ہمدردی اس کی بے زبانی اور خدمت گزاری کو دیکھ کر ہوتی تھی، نواب کی مستقل بے حسی کی رد عمل میں رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ اچھی مصیبت ہے میرے لیے، اپنے بچے بھی پالوں اور مفت خوروں کا بھی پیٹ بھروں، اور کوئی ہاتھ ہلانے کو تیار نہیں۔ سارے نکھٹو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ وہ بلند آواز میں بے دھڑک بولتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ نواب چادر لپیٹے پلنگ پر پڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کے وہ اور بھی سوتا بن گیا، مگر وہ سیدھی اسی کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ نواب، اے نواب! بڑی بے دردی سے اس نے نواب کا کندھا ہلایا تھا۔ جا کر کوئی بندوبست کرو، کسی سے ادھار لو یا بھیک مانگو، میں کچھ نہیں جانتی، آج ایک ٹکا بھی نہیں ہے میرے پاس۔ نواب نے ذرا سی آنکھ کھول کر سعیدہ کی طرف دیکھا، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کبھی جب وہ زیادہ ہی پریشان ہوتی تو اسی طرح بدلحاظی پر اترنے لگتی تھی۔ وہ اس موڈ کا بھی عادی تھا۔ مجھے تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا، لوگ عورتوں کو دیتے ہیں یا پھر معذوروں کو،
تو بچوں کو لے کر کھڑی ہو جا سڑک پر، ذرا دیر بعد سارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیوار کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اطمینان سے بولا، میں تو برسوں سے بھیک مانگ کر لا رہی ہوں اس گھر میں، جا کر بیٹھتی تو ہوں فقیروں کی لائن میں راشن لینے کے لیے، اپنی بہن کو اب لے جا کر چوراہے پہ کھڑا کرو نا۔ سیدہ کی آواز غم و غصے سے پھٹنے لگی۔ نواب کے اطمینان میں اب بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ چوراہے کی کیا ضرورت ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اسے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرو وہاں جہاں راشن بٹتا ہے، 2 آدمی لائیں گے تو آرام سے پورا مہینہ گزر جائے گا۔ اس کی بے حسی بے غیرتی میں مکمل طور پر ڈھل چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی اس کے منہ لگتی تھی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لمحے اس کے ساتھ یوں ہی جھک جھک کیے گئی۔ سامنے لوہے کی زنگ آلود بنا دروازے والی الماری میں سلائی کا ایک کپڑا بھی نہیں تھا جسے سی کر وہ چند پیسوں کا سبب کر لیتی۔ پتہ نہیں کیا موت آتی ہے سب کو، ویسے تو بازار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے، لیکن یہاں سلوانے میں شان گھٹتی ہے بیگموں کی۔ دل ہی دل میں وہ ان سب کو کوستی رہی جو اب اس کو کپڑے دینا کافی کام کر چکی تھی۔ کسی وقت تو دل چاہتا کہ چیخیں مار کر روئے۔ اب تک جس صبر اور ہمت سے وقت کاٹا تھا اب وہ ہاتھ سے چھٹتا جا رہا تھا۔ نواب کے ساتھ ساتھ پھوڑنے سے بہتر تھا کہ دوپہر کے کھانے کا کچھ انتظام کیا جاتا۔ وہ جلدی کرتی باہر صحن میں آئی، زری جھاڑو کونے میں رکھ کر سہمی ہوئی ایک طرف کو بیٹھی تھی۔ سیدہ کو آتے دیکھا تو اور بھی سمٹ گئی۔ وہ اس پر ذرا بھی توجہ دیے بغیر سیدھی باہر کھلنے والے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ ساجد ذرا بات سن بیٹا، اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیلتا دکھائی دیا۔ سیدہ کی آواز پر بیٹھ دوسرے لڑکے کو پکڑا کے فوراً اس کے قریب چلا آیا۔ آج کام پر نہیں گیا کیا؟ ابا نے چھٹی دے دی؟ وہ عموماً اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا، سیدہ نے اسی لیے پوچھا تھا۔ جواباً وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ توبہ کرے خالہ، ابا نے کیا چھٹی دینی ہے، وہ تو مالک نے شفٹ بدل دیا، آج سے شام میں جاؤں گا۔ شام میں جائے گا تو آئے گا کب؟ آدھی رات کو؟ اپنی ساری کڑواہٹ بھول کر وہ ساجد کے لیے فکر مند ہوئی۔ یہاں تو ایسا ہی خالہ، آپ بتائیں مجھے کیوں بلایا تھا؟ ہاں تھوڑا کام ہے بیٹا، امی آ گئی ہیں کام سے واپس؟ وہ اصل بات کہتے ہوئے تھوڑی جھجکی۔ ابھی کہاں خالہ، وہ تو شام تک آتی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے۔ ساجد نے تھوڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے واقعی پتہ تھا لیکن یوں ہی کسی امید کے سہارے پوچھ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے خالہ، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بات تھی جو اس کے دل کے لیے سہارا بنی۔ سیدہ نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ مجھے بتائیں، کیا خالو سے کوئی جھگڑا وگڑا؟ اپنے گھر میں اس نے دن رات یہی ہوتا دیکھا تھا، اسے یہ پتا تھا کہ یہاں کی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ارے وہ تو ہمیشہ کا رونا ہے، چھوڑ اسے۔ سیدہ کو اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ ایک کام کر دے بیٹا، کسی بھی طرح مجھے تھوڑے سے پیسے لے دے، بڑی مہربانی ہوگی تیری، آج تو واقعی گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے لے لیں خالہ، میرے پاس ہیں پیسے۔ ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے بھی کتنے ہوں گے، 10 یا زیادہ سے زیادہ 20۔ چلو ابھی تو جیسے تیسے کام چلاؤں، شام میں بطول آئے گی تو اس سے مانگ لوں گی۔ چھوٹے سے وقفے میں سیدہ نے اتنی باتیں سوچ لی، مگر اگلا لمحہ حیرت انگیز تھا۔ سیدہ نے بے یقینی سے ساجد کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کی اپنی طرف ہلائے ہوئے ہاتھ کو۔ میرے ہی حالہ، قسم لے لو کوئی چوری ووری کی نہیں ہے۔ اس چہرے پہ لکھا خوف اپنی کم عمری کے باوجود پڑ چکا تھا۔ کہاں سے آئے تیرے پاس اتنے سارے پیسے؟ سچ سچ بتا دے ساجد، ورنہ جان سے مار دوں گی تجھے۔ بطول سے قربت بڑے رشتے نے اسے اتنا مان تو دیا ہی تھا۔ وہ بجائے خوف زدہ ہونے کے ہنستا چلا گیا۔ اماں کو پتہ ہے، انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا سارے پیسے ابا کو مت دیا کرو، اپنے پاس بھی رکھا کرو، میرا کام اب بہت اچھا چل رہا ہے، فکر مت کریں۔ سیدہ کی آنکھوں میں اتری بے یقینی مدھم تو پڑی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اس نے چند بار بطول کا کہتے ہوئے تو سنا تھا کہ اب ساجد کافی اچھا کما رہا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا کما رہا ہے کہ اس کی جیب میں بیک وقت 500، 150 اور 10، 100 اور 10 کے بھی نوٹ شامل ہوں گے۔ ایک نظر میں اس نے انہیں گن لیا تھا، وہ تقریباً 800 روپے تھے۔ یہ لیں آپ۔ ساجد نے 500 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس کے تھکے ہارے وجود میں جیسے زندگی دوڑ گئی۔ بڑی بڑی مہربانی تیری ساجد بیٹا، جتنی جلدی ہو یہ پیسے لوٹانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ جب دوڑ کر مجھے پکانے کا سامان لا دے۔ جتنی دیر میں اسے پکانے کے لیے سامان کی تفصیل بتا رہی تھی، ساجد نے دل میں شدت سے ابھرتا سوال پوچھ ہی لیا۔
حالہ معاذ بھائی آتے ہیں آپ کے گھر؟ کون؟ سیدہ کو یاد کرنے میں چند لمحے لگے، جب یاد آیا اللہ نہ کرے میرے گھر کیوں آئے وہ، اور تو بھی نام نہ لے، یاد نہیں باپ نے کیسی خبر لی تھی؟ ساجد کے معصوم چہرے پر افسردگی سے پھیلی۔ بنا کچھ کہے وہ سیدہ کا سامان لانے کے لیے مڑ چکا تھا۔ اللہ خیر کرے، یہ بچہ دن بدن اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سیدہ کو یہ خیال پھر سے آیا تھا۔ جاتی سردیوں کی دھوپ بھی اچھی خاصی تمازت کا احساس دلاتی تھی، اور یہ تو پھر کھلا میدان تھا۔ کھیت، کنواں، نہر، لکڑی کا پل، مٹیاریں، سب ہی کچھ حاضر تھا، مگر کام پھر بھی ٹھپ پڑا تھا۔ نگینہ نے ایک اکتائی ہوئی نگاہ سارے منظر پر ڈالی اور پھر تھکے تھکے قدموں سے تھوڑے فاصلے پر بنے اس کچے پکے سے شیڈ کی طرف چال دی جہاں پہلے ہی سارا گروپ اکٹھا ہو چکا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے یونٹ کے کسی آدمی سے پوچھا۔ 2:20۔ وہ جواب دیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ لو جی، 4 گھنٹے سے اوپر تو یوں ہی فضول نکل گئے۔ تپش سے بچنے کے لیے نگینہ نے سر پر ٹکا دوپٹہ ذرا اور آگے سرکاتے ہوئے اپنے وقت کا حساب کتاب جوڑا۔ 10 سے ذرا پہلے وہ گھر سے نکلی تھی۔ ڈانس ماسٹر نے سخت لفظوں میں کہا تھا کہ شہر سے دور جا کر شوٹنگ کرنی ہے، اس لیے 10:30 بجے تک ساری پارٹی یہاں جمع ہو جائے، ورنہ یونٹ کی بس کسی کے انتظار میں رکنے والی نہیں۔ بسوں کے دھکے کھانے کی تو عادی تھی، پر وقت بچانے کے لیے آج وہ رکشہ کر کے اسٹوڈیو پہنچی تھی۔ اس فلم میں 3-4 ڈانس تھے، پہلے میں ہی بات خراب ہو جاتی تو اچھا نہ تھا۔ وہاں اس کے ساتھی ڈانسرز پہلے سے آ کر بیٹھی تھی، کام چھوٹنے کا رسک کوئی بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ قلیل معاوضے اور پھر نئی بننے والی فلموں کی تعداد بھی ایسی تسلی بخش نہیں تھی۔ سبھی کے آگے نہ ختم ہونے والی مجبوریاں تھیں۔ شیڈز تک پہنچتے پہنچتے وہ خاصا پسینہ بہا چکی تھی۔ کیا ہوا نگینہ میڈم رکشی کا کچھ پتہ چلا؟ کب تک پہنچ رہی ہیں؟ کسی نے اسے آتے دیکھ کے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ دل ہی دل میں میڈم رکشی کو 10 باتیں سناتے ہوئے نگینہ نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ فضا میں اب بریانی کے ذائقے بھری مہک اڑ رہی تھی۔ کھانے کی سپلائی شروع تھی اور فی الوقت ساری کوفت مٹانے کا اس سے اچھا اور کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں۔ نگینہ بھی بوٹیوں سے بھری پلیٹ لے کر کرسی پر آ بیٹھی۔ یہ تیری شکل کو کیا ہوا ہے نگینہ؟ پاس بیٹھی ہوئے گروپ ڈانسر اسے دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نگینہ کا منہ تک جاتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا ہو گیا میری شکل کو؟ تیوری پر آیاس ہلکا سا بل ظاہر کر رہا تھا کہ اسے بات بری لگی ہے۔ آئینہ دیکھ جا کر، سارا منہ رنگ برنگا ہو رہا ہے، نیلے کالے دھبے پاڑے ہیں، منع بھی کیا تھا کہ دھوپ میں مت کھڑی ہو۔ دوسری عورت نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جتایا۔ نگینہ نے ایک ٹھنڈی آہ کو دباتے ہوئے پلیٹ برابر والی خالی کرسی پر رکھی۔ بھلا دھوپ میں وہ کون سا اپنی خوشی سے کھڑی تھی؟ یہ تو تقدیر نے اسے کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب سے نہیں، ساری عمر سے۔ صرف سوچ ہی سکی۔ ہینڈ بیگ میں سے چھوٹا سا شیشہ نکال کر بہتے ہوئے میک اپ کے نشان ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے بالکل خاموش رہی۔ آئینہ دیکھتے ہوئے ڈپریشن اور بھی بڑھتا تھا۔ عمر کے اثرات اس تیزی سے نمایاں ہو رہے تھے کہ جس دن بھی ڈانس ڈائریکٹر ذرا دھیان سے اس پر نظر ڈالتا، گروپ سے رخصت کرنے میں 1 منٹ نہ لگاتا۔ حالانکہ جہاں انڈسٹری میں آج بھی اس کے ساتھ کی عورتیں ہیروئن کا رول ادا کرتی تھی اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنی سے آدھی عمر کے لڑکوں کے ساتھ لیڈنگ پیئر بنا رکھے تھے، اس کے گھر میں تو مثال موجود تھی نا، گلناز۔ کیسا خمار چھلکتا تھا اس کے وجود سے۔ بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اس سے صرف 2-4 برس بڑی ہی بہن محسوس ہوتی۔ کیسی پراسرار عورتیں تھیں یہ۔ کون سا آب حیات ان کے ہاتھ آیا تھا جو وہ وقت کی بے رحم دھوپ بھی ان کے روح پر اثر انداز ہونے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ چہرہ اچھی طرح صاف کر کے اس نے شیشہ واپس رکھ کر بیگ بند کیا اور واپس اپنے پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ سندل کا پروگرام شروع بھی ہو گیا اور تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ تو خیر ہو، میری بیٹی نے ایسی ایک دن ٹی وی لگایا تو سندل دکھائی دے گی۔ بہت بہت مبارک ہو تجھے، لڑکی کام پر تو لگی۔ وہی عورت ایک بار پھر گفتگو کا سرا جوڑ رہی تھی۔ شاید وہ آج طے کر کے آئی تھی کہ اسے چین سے بریانی کی پلیٹ ختم نہیں کرنے دے گی۔ نگینہ کو یقین ہونے لگا۔ آس پاس بیٹھی ہوئی کئی ساتھیوں کے لیے ایک نئی خبر تھی۔ ان کی مصروفیات انہیں فرصت سے ٹی وی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ انہی کے سامنے نگینہ نے کئی بار بڑے فخر سے سر اونچا کر کے کہا تھا کہ ان کی بیٹی صرف اور صرف ہیروئن بننے لائق ہے۔ اسے کم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب قدرتی طور پر بڑا ملا جلا سا رد عمل تھا۔
ٹی وی پروگرام کرنے سے زیادہ تو پرائیویٹ فنکشن کر کے کما لیتے سندل. تمہارے ہاں تو الماس کی مثال موجود تھی. لیکن خیر کام یہ بھی برا نہیں. لیکن ٹی وی ہی کرنا تو آج سے 4 سال پہلے کروا دیتی. اب تک تو اچھی خاصی کمائی کر لی ہوتی لڑکی نے. نگینہ ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی. سندل کے ٹی وی پر جانے کی خبر اس نے اب تک اس طرح چھپا رکھی تھی جیسے نالائق بچہ فیل ہو جانے پر اپنا رزلٹ کارڈ چھپاتا ہے. بیکار میں ہی تو نے شیرازی سے بھی مخالفت مول لی. سندل کے معاملے میں کتنا نقصان اٹھانا پڑ گیا اس کی وجہ سے. اس کی اور شیرازی کی لڑائی بھی اب کھلا راز تھی سارے سرکل میں. مت نام لے اس کمینے کا. اس کے باپ کے نوکر ہیں جو ہر بات مانیں گے. وہ ایک دم میں بھڑک اٹھی مگر وہ کمینہ ٹھیک اس وقت میڈم رکشی کے ساتھ اس کی گاڑی کے سامنے سے لوکیشن پر اتر رہا تھا. نگینہ کی نگاہ اس طرف نہیں تھی. وہ تو جب وہ ساری کی ساری میڈم آگے کے شور میں چاہتی اس طرف کو دوڑی تو قدرے سکھ کا سانس لے کر اپنے پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی. لیکن اب وہاں نہ مزہ تھا نہ خوشبو. کناروں پہ چکنائی جم رہی تھی اور چاول بالکل ٹھنڈے. دل کڑا کر کے ایک دو نوالے کھا بھی لیے مگر پھر دل نہ چاہا تو پلیٹ رکھ کر میک اپ ٹھیک کروانے لائن میں آ کھڑی ہوئی. اسے پتا تھا کہ میڈم رکشی کے آنے کے بعد کام جھٹپٹ ہونا ہے. بڑے سٹار خود چاہے کتنے بھی لیٹ ہو جائے مگر سیٹ پر 1 منٹ بھی فالتو رک کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. یونٹ میں ایکسٹرا کے میک اپ پہ زیادہ تردد نہیں ہوتا تھا. 2-4 لڑکے لڑکیاں سستے سے میک اپ کٹ ہاتھ میں لیے ادھر ادھر کھڑے ہو کے 2-4 ہاتھ ان سب کے چہروں پہ مار دیا کرتے. کون سے ان کی کلوز اپس لیے جاتے تھے. قطار دار کھڑی وہ سب ایک سی دکھائی دیتی تھی. نگینہ کو تو ویسے بھی سب سے آخر میں جگہ ملتی تھی. اگلی رو پہ قدرے چھوٹی عمر اور دبلی پتلی لڑکیوں کا قبضہ تھا. آج کا دن واقعی خراب تھا. آنکھوں پر نیلے کے بجائے جامنی آئی شیڈ سے جائے جب وہ میک اپ آرٹسٹ کی غلطی پہ کڑتی ہوئی جلدی جلدی اپنی پوزیشن کی طرف جا رہی تھی تو شیرازی بڑا بے موقع راہ میں آیا. ایسی بھی کیا بے رخی نگینہ جی. بیٹی کے پروگرام کی مبارکباد تو لے لو. شکریہ تمہارا. مختصر سا جواب دے کے نگینہ نے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ پھر سے سامنے آ گیا. اتنی جلدی کیا ہے. ابھی تو رکشی میڈم کا میک اپ فریش ہو رہا ہے اس لیے تو میں باہر کھڑا ہوں ورنہ آپ تو ذرا فرصت نہیں ملتی. بھلا وہ کس بات کی شیخی مار رہا ہے. نگینہ نے اس کی بے تکی بات سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہا مگر ناکام رہی. شیرازی نے اس کی پریشانی سمجھ لی. میڈم رکشی کا پرائیویٹ سیکرٹری ہو گیا ہوں میں. ساری اپائنٹمنٹ میری مرضی کی ہوتے ہیں. بڑے بڑے ڈائریکٹر بھی. وہاں ریہرسل ہو رہی ہے. ہٹو میرے راستے سے. وہ ذرا سا سائڈ میں ہو کر آگے بڑھ گیا مگر وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی خوبیاں گنوا رہا تھا. نگینہ کو اس کی ترقی پہ ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی. وہ اتنا شاطر اور موقع شناس شخص تھا. کچھ بھی کر سکتا تھا. ایسے ٹی وی کروانا تھا. لڑکی کو تو مجھ پر ایسی کیا بے اعتباری تھی. سارے A1 پروگرام الماس کو دلوانے پڑے. تمہیں تو پتہ ہی ہوگا. حالہ دلدار کے ہاں پیسے کی برسات ہوئی ہے سچ مچ. اوپر سے دبئی کا ٹرپ بھی لگ گیا. جو کچھ بھی سندل کا نصیب تھا وہ سارے کا سارا الماس کی جھولی میں بھر گیا سمجھو. ہر ایک اپنے کا نصیب کا کھاتا ہے شیرازی. الماس کو بھی وہی ملا جو اس کی قسمت میں تھا. خلاف عادت وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. شیرازی کچھ چڑ سا گیا. اس کا خیال کیا یقین تھا کہ تھوڑی لفٹ اس نے نگینہ کو دی تو وہ فوراً ہاتھ پاؤں جوڑنے میں دیر نہیں کرے گی مگر اس نے نہ تو ایسا کیا اور نہ ہی کرنے کا ارادہ دکھائی دے رہا تھا. ایسا ہے تو روز محفل میں بٹھا کر نئی کے چکر میں لوگ زیادہ آئیں گے. روز ناچے گی تو نصیب کی آزمائش بھی ہو جائے گی. اپنی بات کہہ کے وہ بہت زور سے ہنسا. اس بار نگینہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. زوبیا کی نازک مزاجی کو جھیلنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا. وہ جتنی حسیلی تھی اس سے کہیں زیادہ بد زبان. ذرا سی بات پر پل میں وہ ہنگامہ کھڑا کرتی کہ باہر کھڑے لوگ بھی بآسانی سن لیتے. جو واقف حال تھے باقاعدہ اظہار افسوس بھی کر لیا کرتے تھے. شاکرہ بیگم اور اظہار صاحب دونوں ہی کی کوشش ہوتی کہ باہر لوگوں سے کم حساب نہ ہو ورنہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتاتے تھے کہ سلمان کی قسمت کتنے اچھے خاندان میں کھلی ہے مگر خوش قسمتی کا ڈھول اتنی بار پیٹا جا چکا تھا کہ اب پھٹنے کو تھا. آپ لوگ آج میرے سامنے ہی صاف بات کر لیں سلمان سے کہ وہ کب سب کو لے کر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے. ایک آپا گل ہی تھی جن کا موریل ابھی تک ہائی تھا. آج وہ خاص طور پر اس بات کا فیصلہ کرنے آئی تھی. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا. زوبیا یہاں ہمارے گھر میں ہمیں منہ نہیں لگاتی تو وہاں ہمیں کہاں برداشت کرے گی. شاکرہ بیگم بڑی حد تک مایوس ہو چکی تھی.
آپا گل کو ان کا انداز فکر ذرا بھی نہیں بھا رہا تھا۔ آپ پہلے ہی ایسی باتیں کریں گی تو کیسے کام چلے گا امی؟ سلمان اکلوتا بیٹا ہے اس گھر کا اور آپ سب ذمہ داری ہیں اس کی۔ یہ بات اسے زوبیہ کو ابھی سمجھا دینی چاہیے۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی اٹھ کر سیڑھیوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سلمان، سلمان! ان کی آواز واضح طور پہ تیز تھی۔ اس وقت غصے میں تھی تو لہجے میں اور بھی زیادہ کرارا پن تھا۔ سلمان کو نیچے آنے میں دیر نہیں لگی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے جو آپ اس طرح چلا رہی ہیں؟ مصیبت نہیں، میں آئی ہوں۔ ہاں تو فرق ہی کیا ہے؟ وہ بیزاری سے گردن جھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو آپا گل ششدر سی رہ گئی۔ یہ وہی سلمان تھا جسے انہوں نے گود میں کھلایا تھا اور جسے وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ کیا زوبیہ نے بڑوں کا ادب بھی بھلا دیا ہے تمہیں؟ آپ لوگ آخر ایک اسی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ اور بھی بگڑنے لگا۔ ہر بات کا الزام اسی پر ہے، جب دیکھو شکایت۔ میری تو زندگی حرام ہو کر رہ گئی ہے۔ اتنا بیزار ہو رہا تھا کہ حد نہیں۔ آپا گل کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ پوری طرح سے زوبیہ کے قبضے میں آ چکا ہے اور اب وقت غصہ دکھانے کا نہیں بلکہ حکمت عملی سے کام لینے کا ہے۔ خدا نہ کرے تمہاری زندگی کیوں حرام ہونے لگی؟ اپنوں سے اس طرح بدگمان نہیں ہوا کرتے سلمان۔ اور پھر امی ابو کا تمہارے علاوہ ہے کون؟ وہ بھی اپنی ساری امیدیں تم سے ہی وابستہ کر کے بیٹھے ہیں۔ محبت سے سلمان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے پاس صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ سلمان کے چہرے پر پھیلا تناؤ کم ہونے لگا۔ چند لمحے وہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کیے گئی۔ آج جویا اور زویا کی کسی دوست کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں آپا گل کو اپنی بات کہنے میں آسانی محسوس ہوتی تھی، ورنہ وہی ہر بات میں دخل در معقولات۔ میں بھی چاہتا ہوں گھر کا ماحول اچھا رہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ زوبیہ کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے۔ سب کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ ذرا دوسرے قسم کے ماحول میں پڑی ہے، لاڈلی اور تھوڑی سی خودسر بھی، لیکن جہاں کوئی اسے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ زویا اور جویا کو تو اس سے خیر سخت نفرت ہے شروع سے ہی۔ امی بھی کیسا رویہ رکھتی ہیں ان سے خود پوچھ لیں۔ سارا الزام ان سب پر رکھ کر وہ خود بری الذمہ ہو گیا۔ شاکرہ بیگم کھول کر رہ گئی۔ آپا گل کی آنکھ کا اشارہ نہ ہوتا تو ابھی سلمان کی وہ خبر لیتے کہ یاد رکھتا۔ میں سمجھا دوں گی ان دونوں کو بھی، اور امی آپ بھی احتیاط کیا کریں۔ اچھا تم اب یہ بتاؤ کہ اب تک نئے گھر میں شفٹ ہونے کا کیا پروگرام ہے؟ یہ کام جلد ہو جائے تو اچھا ہے، ماحول بدلے گا تو سب پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ دانستہ بات کو سمیٹتے ہوئے اصل موضوع پر آئیں۔ بس تھوڑے دن اور ہیں۔ اصل میں زوبیہ وہاں کام کروا رہی ہے، اوپر کے فلور پر تھوڑی تبدیلیاں کروانی ہیں۔ وہ ٹالنے کے سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ لیکن پہلے تو تم نے کہا تھا کہ پورا کام کمپلیٹ ہے۔ ابا تو باہر سے دیکھ کر آئے تھے، بہت تعریف کر رہے تھے کہ بڑا شاندار گھر ہے، پھر اب کیا تبدیلی کی ضرورت تھی؟ آپا گل سے اپنی حیرت چھپائی نہیں گئی۔ ضرورت تھی جب ہی تو کروا رہی ہے زوبیہ، یوں خام خواہ کسی کو اپنے پیسے پھینکنے کا شوق نہیں ہوتا۔ اور یہ ابا کو کیا پڑی تھی جو وہ باہر سے دیکھنے کے لیے چلے گئے؟ زوبیہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کی نظر پڑتی تو کیا سوچتے؟ یہی نہ کہ سلمان کے گھر والے کتنے بدنیت ہیں جو اس طرح آ کر دیکھ رہے ہیں۔ سلمان کا موڈ پھر سے خراب ہونے لگا۔ خیر یہ کوئی بات نہیں ہوئی، ان کے بیٹے کا گھر ہے، وہ 1000 بار جا کر دیکھیں گے۔ اس بار آپا گل نے اس کا اعتراض آرام سے رد کیا۔ گھر میرا نہیں، زوبیہ کا ہے آپا، ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے اس کے جتانے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زوبیہ بھی تو انہی کی بہو، امی ابو کا حق تم دونوں کی ہر چیز پر ہے۔ انسان کی وہی چیز اپنی ہوتی ہے جو اس کی اپنی ملکیت ہو۔ سلمان کا لہجہ بے تاثر تھا، مگر پھر بھی جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سمجھ میں آتا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کھل کر کہو۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی شاکرہ بیگم سے بالآخر رہا نہ گیا۔ زوبیہ اس گھر کو اوپر کا پورشن کرائے پر دے رہی ہے، اس کے بعد وہاں اتنی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے پاس یہ اچھا بھلا گھر ہے، خرچے کی بھی ایسی کوئی فکر والی بات نہیں۔ ابا کی اچھی خاصی آمدنی ہے، پھر میں بھی جو ہو سکا دیتا رہوں گا۔ نہ کوئی معذرت نہ شرمندگی۔ وہ جیسے خبر نامہ سا پڑھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا جو آپ سب کے سامنے بات کلیئر ہوگی۔ زویا اور جویا کے سامنے تو بات کرنا فضول ہے۔ آپ ابا کو بھی ٹھیک سے ذرا سمجھا دیجیے گا، ورنہ میری بات تو ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اوپر سے زوبیہ آوازیں دے رہی تھی، سو وہ یہ آخری ذمہ داری بھی آپا گل پر چھوڑ کر
آپا گل کے کندھوں پر رکھ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھی ان دونوں ماں بیٹیوں کے بیچ محض ایک تکلیف دہ خاموشی رہ گئی۔ بڑی دیر بعد آپا گل نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ سلمان تو بالکل ہی بدل گیا۔ نہیں، بے حس و حرکت کب سے ایک ہی جگہ بیٹھی شاکرہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں بدلا، ہماری تقدیر بدل رہی ہے۔ سامنے خاصے فاصلے پر سید دری نما برآمدے میں آج صبح سے وہی مخصوص ہلچل تھی۔ نبیل کافی کا مگ لیے یوں ہی لاؤنج کی بڑی ساری کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اور وہاں ہوتی زور و شور والی کارروائی نے ایک دم ہی اس کا موڈ خراب کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ چاند کے پہلے جمعرات کیا ہر ہفتے ہی آ جاتی ہے؟ بیوقوفی بڑا یہ خیال بڑا بے ساختہ تھا۔ کتنا پیسہ اپنی شوبازی میں اڑا رہی ہے یہ عورت آخر۔ اپنی فطرت کے بھی عین مطابق اس نے ذرا رک کر حساب لگانا چاہا، تبھی وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میں وہاں کمرے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم یہاں۔ کیا میں کچھ دیر بھی اپنی مرضی کے مطابق وقت نہیں گزار سکتا؟ زرتاج ہر وقت میری نگرانی کرنا چھوڑ دو تم۔ آج پہلی مرتبہ اس نے زرتاج بیگم کی بات کاٹی۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ خود بھی اسے حیرت سے دیکھیں گے اور پھر بڑی گہری مسکراہٹ سے ان کے چہرے پہ آ جمی۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا، تمہارا غصہ بھی اور تمہارا تم کہنا بھی۔ وہ بھی جو اب تک بڑی محتاط اننگ کھیل رہا تھا، خود سے ہوئی غلطی پر بھی اعداد وصول کر رہا تھا۔ اب لگ رہے ہو میرے شوہر، ورنہ تو کبھی کبھی تمہاری کم عمری سے کمپلیکس سا ہونے لگتا ہے مجھے۔ بڑے سرشار سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئیں۔ سچ بتاؤ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یہ کیا روز کا تماشا ہے؟ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے میں نبیل نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ زرتاج کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ روز کا نہیں میری جان، صرف مہینے میں ایک بار کا، اور وہ بھی مجبوراً۔ نبیل کی اس سلسلے پر خفگی اس کے علم میں تھی اور وہ کھل کر کئی بار اس کی صفائی دے چکی تھی، مگر وہ کوئی جواز ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارا پیسہ کوئی فالتو نہیں جو اس طرح مفت خوروں میں بٹتا رہے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس بار اس کے لہجے میں اور بھی زیادہ استحقاق تھا۔ زرتاج بیگم کی فطرت کا ایک اور کمزور پہلو اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں نے کہا نا اس معاملے میں تھوڑی مجبوری ہے۔ نبیل کے اصرار کے باوجود بھی وہ انکار ہی کیے گئیں۔ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے۔ خیرات کے اس پروگرام نے میری شہرت میں کتنا مثبت کردار ادا کیا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ 10 کام آسان ہوتے ہیں میرے اس شہرت کے صدقے۔ یہ پبلسٹی مہم ہے نبیل، اور پبلسٹی پر تو لوگ اس سے کہیں زیادہ خرچ۔ نبیل کو لگا جیسے اب اس نے مزید اپنی بات پر اصرار کیا تو زرتاج کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ واپس اپنی اوقات میں آنے لگا۔ زرتاج کا پل پل بدلتا ہوا ایسا موڈ اور اس نصائح سے دستبرداری آسان نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی ناراضگی ہی جھیلی جا سکتی تھی۔ مگر ان عورتوں کو یہاں اکٹھا کرنا کیا ضروری ہے؟ کسی اور جگہ بھی تو انہیں بلایا جا سکتا ہے۔ صبح سے ہی گھر کے باہر رش لگ جاتا ہے عورتوں اور بچوں کا۔ وہ کسی بھی طرح اس سلسلے کو یہاں سے ختم کرانا چاہتا تھا جب سے راجو نے یہاں سعیدہ کی آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے سخت بے چینی لاحق تھی۔ پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے اس نے ایک بار خود بھی دور بیٹھ کر آتی جاتی عورتوں پر نگاہ رکھی تو وہ خود بھی اسے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سعیدہ، بطول اور بھی چند عورتیں اسی کچی آبادی کی جہاں سے وہ اپنے تعلق کا چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا بڑا بھائی آج بھی اس خستہ حال گھر کا مکین تھا۔ فقیروں کا دروازے پر ہجوم گھر کے مالک کی خوشحالی کا ثبوت ہے۔ جو بھی یہاں سے گزرتا ہوگا باہر بیٹھی عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر ہماری حیثیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہوگا۔ زرتاج بیگم کو اپنی مدح سرائی سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور اپنی ہمہ وقت تائید کے لیے سے نبیل جیسا خوش آمدید دستیاب تھا، مگر اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ فقیروں کی لائن میں بیٹھی سعیدہ اور اس کے دونوں بچے۔ قسمت نے اگر اتنا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ خود بھی بڑے بھائی کے گھر میں بیٹھا یہ خیرات کا راشن ہی کھا رہا ہوتا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ذلت برہمکان سے باہر آیا۔ زرتاج بہت غور سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نبیل کے چہرے کا پھیکا پن اب بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ کام، میں رات کو تھوڑی دیر سے آؤں گا۔ وہ مڑ کر اپنا والیٹ اور موبائل میز پر سے اٹھانے لگا۔ زرتاج بیگم کی تیز چبھتی ہوئی نگاہوں کا مقابلہ اس کے لیے اب تک آسان نہیں ہوا تھا۔
آج تم کہیں نہیں جاؤ گے، خیرات کی تقسیم آج تمہارے ہی ہاتھوں سے ہوگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ایک بار بھی تم نے اس پروگرام میں شرکت نہیں کی۔ آج میں نے خاص طور پر پریس فوٹوگرافر بھی بلایا ہے۔ کیا ضرورت ہے ان سب کی؟ وہ بری طرح بوکھلایا تھا۔ ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ ہر کام میں برابر کے شریک ہو۔ زرتاج کی نگاہیں اس کے چہرے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹی تھی۔ کسی وقت تو نبیل کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر تک دیکھتی ہیں، اس کی روح اور ذہن تک کو پڑھ ڈالتی ہیں اور جان بوجھ کر انجان بنی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا یا وہ اس کے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہی تھی۔ اگر یہ دوسرا خیال ہی درست تھا تو وہ ایک بہت بڑے خطرناک کھیل میں الجھ چکا تھا۔ نبیل کو اپنا دل بہت زور زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت تک واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا، پلیز۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس پروگرام پہ رائے زنی کی تھی۔ چپ چاپ نکل جاتا باہر، بعد میں کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا تھا۔ آخر اتنے عرصے سے بھی تو وہ یہی کر رہا تھا۔ چند لمحے ان دونوں کے بیچ بڑی بوجھل سی خاموشی لیے گزرے۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، مگر آ جانا وقت پر۔ توقع کے بہت خلاف وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹی تھی۔ عظمت بوا زرتاج سے کچھ ہدایتیں لینے آئیں تو وہ موقع غنیمت دیکھ کر فوراً ہی وہاں سے کھسک لیا۔ آج کے دن ملازموں کی چہل پہل بڑھ جاتی تھی۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے باہر کی جانب جاتے کوریڈور میں مڑ گیا۔ سیدھا کی یہاں آمد خطرے کی ایسی گھنٹی تھی جو ٹھیک اس کے سر پر بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ یہاں آتی رہی تو اس کے ساتھ سامنا ہونا بالکل یقینی سی بات ہے۔ نبیل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ زرتاج سے کچھ کہنے کا نتیجہ اس نے ابھی بھگتا تھا، اور اب اگر وہ دوبارہ کچھ کہنے کی غلطی ہوتی تو اس کی طرف سے پوری طرح مشکوک ہو سکتی تھی۔ ایک شاندار مکمل کامیابی سے پہلے وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ کیا اسے راجو کے ہاتھ نواب اور سیدہ کچھ ایسا کرنا ضروری تھا جو سیدہ کی یہاں پر آمد روکی جا سکے؟ کچھ بھی، جیسے اس کے دماغ میں ہمیشہ بہت سے آئیڈیاز رہتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان میں سے فی الوقت کوئی بھی قابل قبول نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ راجو کے ہاتھ سیدہ کو منع کرواتا تو سیدہ تو مان جائے گی، لیکن راجو کے ہاتھ اس کی ایک اور کمزوری آ جائے گی۔ نہیں، اس کے دل نے بہت شدت سے انکار کیا۔ راجو کے ساتھ ویسے بھی اس نے اب بات چیت تقریباً ختم ہی کر دی تھی۔ پرانی دوستی اور یہاں کام پر لگوانے کے احسان۔ راجو انہی دو باتوں کا سہارا لے کر جو بے تکلفی برتتا تھا، نبیل کو اب زہر لگتی تھی۔ وہ ان سب کی جو کسی نہ کسی طرح اس کے ماضی سے جڑے تھے، اپنی اس موجودہ زندگی میں موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بالکل طے شدہ بات تھی۔ وہ رہائشی حصے سے باہر آ چکا تھا۔ پورٹ میں گاڑیاں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی شام ہونے میں خاصا وقت پڑا تھا۔ وہ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کہیں فرصت سے کسی اچھے ہوٹل کے کافی ہال میں بیٹھ کر ان الجھنوں کا شافی حل تلاش کر سکتا تھا۔ پورچ کے سائیڈ میں سے پچھلی طرف بنے سرونٹ کوارٹرز کو جاتے ہوئے راستے پر اسے راجو کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، روزی اس کے قریب تھی، اتنی قریب کہ ایک آگ تھی جو نبیل کے اطراف میں اور بھی تیز ہوئی تھی۔ الماس کا رنگ روپ اتنا نکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی ہے جسے سوائے اچھے ڈانس کے اور کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اب تو نگاہ گلابی رنگت، ریشمی زلفوں اور پنکھڑی جیسے لبوں پر رک جاتی تھی۔ معلوم نہیں نانے دلدار کے تیر بے ہدف نسخوں نے کوئی کرشمہ دکھایا تھا یا پھر سارا کامیابی کا سحر تھا۔ عورتوں سے بھرے اس کمرے میں بیٹھی نگینہ نے دور ہی سے اس کے مزید بڑھتے ناز و انداز کا بغور معائنہ کیا تھا اور حسب عادت اپنا دل جلایا تھا۔ الماس کا دبئی کا 10 روزہ ٹرپ حسب توقع بے حد کامیاب گیا تھا، اور یہاں سے روپیہ اور داد وصول کر لینے کے بعد آج وہ نانی ستارہ کے پاؤں چھونے کے لیے آئی تھی۔ قیمتی لباس، سچے موتیوں کا زیور اور دونوں ہاتھوں میں بھری سونے کی چوڑیاں اور کنگن، بڑی شان سے وہ نانی ستارہ کے ساتھ سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ دائیں بائیں ماں، خالہ اور نانے دلدار خود موجود تھی۔ پرلے حصے والی یہ ساری خواتین ایک ساتھ بس 2 ہی موقعوں پر آتی تھی، یا کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر یا پھر کوئی بڑا غم یا پریشانی درپیش آ جائے۔ نگینہ کو یاد آیا
وہ سب فیروزہ کے مرنے کے بعد خیام کے گھر چھوڑنے پر آئی تھیں، اور پھر آج